بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ دو نہیں ایک پاکستان، این آر او نہیں دوں گا، مافیا کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد خان صاحب کا نیا نعرہ یہ ہے کہ نئے پاکستان میں پرانا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے۔ تو مشتری ہوشیار باش، جس کا مائنڈ سیٹ پرانا ہے یا تو وہ مائنڈ سیٹ بدل لے یا پھر خود کو مخالفین کی صفوں میں کھڑا ہوا دیکھے۔ ہاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی لوگ اس ملک کے سسٹم کو تبدیل کرنے کے مخالف ہیں وہ دراصل ایک مافیا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ سسٹم بالکل تبدیل نہ ہو، جیسا پہلے چلتا تھا ویسا ہی چلتا رہے۔ اس سے ان کو جو فائدے پہلے ملتے تھے وہ اب بھی ملتے رہے۔ اب ہاں صاحب بظاہر اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ خان صاحب کے ارد گرد آج بھی پائے جاتے ہیں جو خود کبھی نہ کبھی کسی مافیا کا حصہ رہے ہیں، یعنی کوئی پچھلی حکومتوں کا حصہ رہا اور آج نئی حکومتوں میں شامل ہے، تو جو خود کسی نہ کسی مافیا کا حصہ رہے ہیں یا آج بھی ہیں۔ لگتا تو یوں ہی ہے کہ خان صاحب مافیا انہیں کہتے ہیں جو پرانی حکومتیں ہیں، جو سابقہ حکمران رہ چکے ہیں۔ تو جو لوگ سابقہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں اگر آج بھی وہ موجودہ حکومت کا حصہ ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ مافیا اب بھی چل رہا ہے؟ وہ مافیا اب بھی نئی حکومت کے ساتھ شامل ہے؟ تو اللہ جانے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کس چیز کا نام مافیا رکھا ہوا ہے؟ تو بنیادی طور پہ تو یوں لگتا ہے کہ ہاں صاحب کا سارا فوکس اپوزیشن کی طرف ہوتا ہے اور اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے ہوتا ہے، چونکہ عدالت بھی ایک فیصلے میں سیاستدانوں کے حوالے سے ایک خاص لفظ کا استعمال کر چکی ہے، تو اس لفظ کے استعمال کو ایک طرح سے قانونی سند مل چکی ہے۔ حالانکہ مافیا وہ ہوتا ہے جو طاقتور لوگوں سے گٹھ جوڑ کر کے یا ان کی وجہ سے طاقت حاصل کر لیتا ہے اور اس طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، اسے غیر قانونی اور ناجائز کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب غیر قانونی کاموں کے لیے لوگوں کے مفادات یکساں ہو جائیں یا کسی غلط کام کے لیے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ گروپ کی صورت میں کام کریں تو وہ مافیا کہلاتا ہے۔ لیکن چونکہ طاقتور لوگ خود جرم نہیں کرتے، یعنی خود پیشہ ور جرائم پیشہ نہیں ہوتے، لیکن لوگوں سے کام ضرور لیتے ہیں، تو اس لیے ان کو الگ کہا جاتا ہے۔ تو جو جرم کرتا ہے خود وہ مافیا کہلاتا ہے، وہ نیٹ ورک ہوتا ہے۔ اب ان کے لیے جو کام کرتے ہیں یا ان کے لیے یعنی جو بڑے طاقتور لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں یا جن کی طاقتور لوگ پشت پناہی کرتے ہیں اور وہ لوگ غلط کام کر رہے ہو تو وہ مافیا کہلاتا ہے، وہ ایک نیٹ ورک کہلاتا ہے۔ تو مافیا کی ڈیفینیشن تو بڑی ہیوج ہے، اسے آپ دو چار لائنوں میں کیسے سمجھ سکیں گے؟ لیکن چونکہ ہمارے یہاں سیاست کی بات ہوتی ہے اور سیاست میں مخالفین کو گندا کرنے اور ان کی کردار کشی کی روایت بڑی عام ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اور کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک ہم نے کس کس کو غدار نہیں کہا، ہم نے کس کس کو غیر ملکی ایجنٹ نہیں کہا، بھارتی ایجنٹ بھی کہا۔ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی ایک رسم چلی آ رہی ہے، بے دریغ استعمال کیا گیا ہے ایسے القابات کا جس سے مخالف کی کردار کشی ہو، اسے نیچا دکھایا جا سکے یا لوگوں کی نظروں سے گرایا جا سکے۔ اب نئی ٹرم ہے جو قرآن جماعت اپنے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کری، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اگر کسی اور کے لیے کر رہی ہے تو مجھے نہیں پتا، اگر کسی اور کا نام مافیا رکھا ہوا ہے تو مجھے علم نہیں۔ اگر مافیا یہی ہے کہ آپ سابقہ حکمرانوں کو یا ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو سرو کیا ان کو مافیا کہتے ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن خان صاحب کو اپنے خلاف ہر بات کے پیچھے مافیا کھڑا نظر آتا ہے، اپنی ہر ناکامی کے پیچھے اس کا ذمہ دار وہ مافیا کو قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں نا اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرو، تو وہ نظر نہیں آتا۔ ابھی حال ہی میں حکمران جماعت اپنی ایک چھوٹی سی غلطی سے ایک بہت بڑے بحران میں گرفتار ہوتے بال بچی ہے۔ ہاں صاحب تو خوش قسمت انسان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی تک دعاؤں کے حصار میں ہے، ورنہ مولانا فضل الرحمان جس طرح آئے تھے، گرجتے برستے ہوئے سیاسی طوفان لے کر آئے تھے اور اتنا بڑا دھرنا کسی نے نہیں دیکھا، اتنے لوگ، وہ طوفان بھی بظاہر تھم چکا ہے، اس کی وجہ کچھ بھی ہو لیکن بظاہر وہ طوفان رکا ہوا ہے یا ٹل گیا ہے یا رکا ہوا ہے۔ اور پھر اتنا بڑا معاملہ ابھی چند روز پہلے ہوا ہے،
آرمی چیف کے ایکسٹینشن والا معاملہ اتنا سینسٹیو معاملہ، اس میں بھی حکومت کی عزت بچ گئی ہے. تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کنا کولو لنگ گئی ہے. تو ان طوفانوں کے سامنے باقی بڑے طوفانوں کی اور کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو حکومت کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. ہاں صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم سرخ رو ہو گئے ہیں، یا کچھ بھی کرے تو یہ کہہ رہے کہ مافیا فلانا یہ وہ، اپنی کوتاہیاں چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب حکومت کو نومبر دسمبر میں جو گھر بھیجنے کی باتیں کی جا رہی تھی، تو نومبر تو گزر گیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دسمبر بھی اس طرح گزر پائے گا؟ حکومت اپنی جگہ مضبوط رہے گی؟ سب باتوں کو اگر ایک طرف رکھے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ دو بڑے کرائسس میں سے حکومت نکل گئی ہے، تو مشکل کچھ کم ہوئی ہے. آرمی چیف کے معاملے پر پارلیمنٹ کو 6 ماہ کا وقت دیا گیا ہے. تو خدشہ یہ ہے کہ یہ معاملہ شاید طول پکڑے، پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو، کچھ اور نئی باتیں نکلے، تو حکومت ایک دم اس کے اوپر فوری طور پر ریئیکٹ کر رہی ہے. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے، بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ اگلے 4-6 ہفتوں میں اس معاملے سے نمٹ لیا جائے گا، پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لے لی جائے گی. آرمی چیف کی ایکسٹینشن والے معاملے کو 6 ماہ پر نہیں ڈالا جائے گا. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس معاملے کو جتنی جلدی انجام تک پہنچا دیا جائے تو بہت سارے جو ابہام ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اب سیاسی پنڈتوں کا خیال ہی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اب یہ نہیں، پچھلے یہ صرف یہ والا کیس نہیں، 3-4-6 ہفتوں سے جو چل رہا ہے، یہ 2 ماہ سے چل رہا ہے، اکتوبر سے شروع ہوا ہے، وہ سب ایک ٹریلر تھا. اصلی فلم ابھی باقی ہے. اور سردیوں کا موسم گزرنے پر سیاسی ماحول میں پھر سے گرمی پیدا ہو جائے گی. ویسے تو خان صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ نیا پاکستان بن گیا ہے، اور شاید اسی بات کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن والے معاملے میں عدالت نے ان کی عزت رکھ لی ہے. خان صاحب نے نئے پاکستان کا نعرہ شاید اسی لیے لگایا تھا جہاں ان کے فیصلوں کو ہر صورت مان لیا جائے گا. میرے جیسے غریب عوام تو یہ سمجھ رہے تھے کہ نئے پاکستان میں ان کے لیے کوئی بہتری آئے گی، کوئی معیشت اچھی ہوگی، روزگار ہوگا، تعلیم ہوگا، قانون ایک ہوگا. لیکن 100 باتوں کی ایک بات تو یہ ہے کہ ساری لڑائی اقتدار کی ہے یا پھر اقتدار میں رہنے کی ہے. پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ. کہ یہ کوئی وہاں کاروائی ڈالے گا، یہ بس سمجھداروں کا میں لیڈر ہوں، بیوقوفوں کا میں لیڈر نہیں ہوں. جب یہ ہیٹ پہن کے جائے گا تو کوئی نہ کوئی کاروائی ڈالے گا، اور آپ کو خبر تھوڑے درسے کے بعد پتہ لگے گی. پاکستان کیا صحافت میں آپ دیکھیں سیاسی بیانیاں، سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے رہتے ہیں. یہ موقع ہے پنجہ آزمائی کرنے کا. جہاں قومی بیانیے کی بات آتی ہے، کسی کے ذات کی بات نہیں ہے، کسی ایک مخصوص پارٹی کی بات نہیں ہے، تو اس پہ ضرورت ہے سیاسی بیان دینے کی. اس کے ساتھ بس پردہ کچھ تلخ حقیقتیں ہیں، اور ان تلخ حقیقتوں کے تانے بانے جب سی پیک پروجیکٹس کے تحت سڑکیں اور انفراسٹرکچر بن رہا تھا تو وزیر اعظم عمران خان اس پر بھی تنقید کر رہے تھے. 2.5 کروڑ بچے پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہوں، وہاں موٹر وے سے ملک نہیں بنتا، قوم نہیں بنتی. کہتے ہیں جی ہم سڑکیں بنا دیں گے، بلٹ ٹرین بنا دیں گے. انسان انسان قوم بناتا ہے. کہ میں معاشرے کے ہر طبقے میں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ کاروباری ہوں، چاہے وہ تاجر ہوں، ہر جگہ بہت ہی پاورفل، پولیٹیکلی پاورفل اور دولت مند مافیا اپنی جڑیں بنا لیتے ہیں. اور وہ پھر جیسے عمران خان جیسی لوگ جب سامنے آتے ہیں اور ملک میں ایک وہ بچھاڑا اپنے کھلواڑا جو ہے کھول دیا ہے جو اس قسم سے ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ انفارچونیٹ چیز ہے. اب یہ جو 6 مہینے کی جو ایکسٹینشن بھی ہے، اس سے بھی غیر یقینی صورتحال سیاست میں آپ چھوڑیے، جو مخصوص ادارہ ہے اس میں بھی ایک غیر وہ جو ہے یقینی کی صورتحال ہوگی. اور ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی ٹیم اور ان کے جو معاونین ہیں وہ ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، امبیرسنگ سچویشن بار بار کریٹ کیوں کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں کھلے عام جب چیزیں جا رہی ہیں تو ان کی نشاندہی ہو رہی ہے، کتنی غلط چیزیں ہو رہی تھیں. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سی پیک کے حوالے سے. شاذب خانزادہ نے اس پر ایک خصوصی پروگرام کیا، کچھ باتیں انہوں نے کی. حکومت نے بھی سی پیک کے حوالے سے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ انفراسٹرکچر مکمل ہوا ہے، اور کس نے کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آج حکومت جن منصوبوں کے اوپر کامیابی کے دعوے کر رہی ہے، یہ منصوبے کیا تھے، کیا ہے، کس نے بنائے، ایک ڈیٹیل
اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. واچ سی. جب سی پیک پروجیکٹس کے تحت سڑکیں اور انفراسٹرکچر بن رہا تھا تو وزیر اعظم عمران خان اس پر بھی تنقید کر رہے تھے. 2.5 کروڑ بچے پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہوں، وہاں موٹر وے سے ملک نہیں بنتا، قوم نہیں بنتی. کہتے ہیں جی ہم سڑکیں بنا دیں گے، بلٹ ٹرین بنا دیں گے. انسان انسان قوم بناتا ہے. قوم خود ہی بلٹ ٹرین بنا لیتی ہے اور سڑکیں بنا لیتی ہے. یاد رکھیں قومیں کبھی نہیں بنتی اوور یہ میٹرو بنا کے یا وہ موٹر وے بنا کے یا وہ اوور ہیڈ برج بنا کے. قومیں ایسے بھی کبھی بنی ہیں. اب جب امریکہ کی طرف سے تنقید آئی تو اسد عمر نے قوم کو بتایا کہ اس انفراسٹرکچر نے جو بجلی اور موٹر وے بنے سی پیک کے تحت جو سڑکیں بنی اس انفراسٹرکچر نے پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھ دی ہے. یہ بہت لازمی. انہوں نے جو بات کی کہ پاکستان کا ڈیولپمنٹ آگے جو ترقی پاکستان کی ہونی ہے اس کی ترقی جو ہے وہ محدود ہو جائے گی اس سے، یہ بالکل نہ صرف درست نہیں ہے بلکہ ان کا تجزیہ جو ہے وہ حقیقت سے مکمل طور پہ مترادف ہے. یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے جو پہلا فیز تھا جو سی پیک کا جو مکمل کیا گیا اس میں زیادہ تر انویسٹمنٹ جو ہے وہ گئی ہماری روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر اور انرجی پروجیکٹس کے اوپر. تو ہمارے پاس ایک صنعتی ترقی کرنے کے لیے ایک انفراسٹرکچر کی بنیاد آ گئی اور اس بنیاد کے اوپر پاکستان نے اب آگے کام کرنا ہے اور جو دوسرا فیز ہے سی پیک کا وہ جاری اس طرف رہا ہے. دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی تھی کہ اسے جاب زیادہ نہیں کریٹ کی. بالکل ٹھیک بات ہے. انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ جو شروع میں آتی ہے انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیپٹل انٹینسو ہوتی ہے، یعنی سرمایہ بہت اس میں چاہیے ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جاب انٹینسو نہیں ہوتی، اس میں اتنی نوکریاں نہیں پیدا ہوتی. لیکن جو اس کی بنیاد کے اوپر اس انفراسٹرکچر کی بنیاد کے اوپر جو صنعت لگے گی وہ جاب انٹینسو ہوتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ان اسپیشل اکنامک زونز کے اندر لاکھوں جو ہیں وہ جاب پروڈیوس ہوں گی اوور دا ایئرز جس طریقے سے انویسٹمنٹ ہوتی چلی جائے گی. سو جاب کریشن والا جو ہے دوسرا فیز. جو ترقی کی بنیاد رکھے وہ چور، ڈاکو، بے ایمان اور جو ترقی کے دعوے کر کے آئے وہ ایک بی آر ٹی منصوبہ مکمل نہ کر سکے، کوئی مانے یا نہ مانے. سی پیک کے لیے انفراسٹرکچر نواز شریف نے مکمل کیا. نواز شریف پر جن قرضوں کو لے کر اپنی جیب میں ڈالنے کا الزام تھا اسی سے انہوں نے بجلی کے کارخانے لگائے، لوڈ شیڈنگ ختم کی، ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر کیا، موٹر ویز بنائی، سڑکوں کا جال بچھایا، دنوں میں طے ہونے والے راستے چند گھنٹوں میں طے کرنے کا بندوبست کیا. کیا اس میں کسی کو شک ہے کہ نواز شریف کے دور میں بہت کام ہوا؟ شاید اتنا کام کسی جمہوری دور حکومت میں نہیں ہوا. آج بھی حکمران جماعت یہ ماننے پر مجبور ہے کہ نواز شریف کام تو کر گئے. ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کاروبار کے لیے آسانیاں وہ بھی نواز شریف پیدا کر گئے. اس کا اعتراف بھی وزیر تجارت رزاق داؤد کرتے ہیں. انفراسٹرکچر بنانے کا اعتراف اسد عمر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا وہ محض اس لیے نہیں کرتا کہ اس نے تعصب کا چشمہ پہن رکھا ہے. وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ نواز شریف کرپشن اور چوری کے الزامات محض سیاسی پروپیگنڈا تھے. وہ انفراسٹرکچر جس کی بنیاد پر آج ترقی کے خواب دیکھے اور دکھائے جا رہے ہیں وہ انفراسٹرکچر بھی نواز شریف نے بنایا ہے. نواز شریف پر یہ الزامات لگتے تھے کہ وہ قومی خزانے کی رقم لوٹ کر منی لانڈرنگ کرتے تھے. وہی نواز شریف بجلی کے کارخانے بھی لگا گیا ہے، سڑکیں پل اور انفراسٹرکچر بھی بنا گیا ہے، سی پیک کی بنیاد بھی وہ رکھ گیا. اور یہ چین کی پہلی شرط تھی. یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ جو ایک دم ترقی ہوئی اور ہم نے شہر ڈیولپ کیے، سڑکیں برج بنائے، یہ چائنا کی کنڈیشن تھی کہ پاکستان میں آپ انفراسٹرکچر انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جائیں تاکہ جب صنعتیں لگیں، کاروبار ہو، تیزی سے کام ہو سکے. تو بڑے بڑے شہروں میں بڑے میٹرو بس اور ٹرین لائن اور درجنوں اس طرح کے منصوبے بنائے اور تاکہ دنیا سے جب لوگ آئیں، دنیا بھر سے لوگ تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آئیں تو وہ پاکستان کے بڑے شہروں میں جب جائیں تو اسے جدید سہولیات سے آراستہ پائیں. وہاں کا جو لائف سٹائل ہے وہ دنیا کے دیگر ملکوں کے شہروں سے بالکل ہم آہنگ ہو. تو اسی کے لیے لاہور کو ترقی دی گئی، دیگر بڑے شہروں میں بھی ترقیاتی کام ہوئے. اسی لیے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ نواز شریف کو یاد کریں گے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے.
آگے بڑھتے ہیں اور وفاقی وزیر ریلوے شیر رشید نے آج بڑی ہم باتیں کی اور ان کی باتیں شیر رشید کی ہوں اور وہ ڈسکس نہ ہو اور وہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس پر میڈیا میں چرچا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ شیر رشید صاحب نے آج کیا کہا، ذرا وہ بھی سنتے ہیں پھر سے بات کرتے ہیں۔ کہ یہ کوئی وہاں کاروائی ڈالے گا، یہ بس سمجھداروں کا میں لیڈر ہوں، بیوقوفوں کا میں لیڈر نہیں ہوں۔ جب یہ ہیٹ پہن کے جائے گا تو کوئی نہ کوئی کاروائی ڈالے گا اور آپ کو خبر تھوڑے درسے کے بعد پتہ لگے گی۔ پاکستان کیا صحافت میں آپ دیکھیں، چھری جو ہے لندن برج پہ کسی نے نکالی ہے اور اس کو جوڑ دیا ہے عمران خان کی حکومت میں نواز شریف کے اسپتال کے ساتھ۔ کہاں لندن برج اور کہاں اس نے جانا تھا؟ یعنی خبروں کی اتنی اداسی اور قحط پڑ گیا ہے، خبروں کا اتنا قحط پڑ گیا، اور میں جو کہتا تھا وہی ہوا۔ میں کہتا تھا ان کو جانے دو، دفعہ بلا کرو، جب یہ چلے جائیں گے سچویشن نارمل ہو جائے گی، اور آج انشاءاللہ نارمل ہو جائے گی، اور مارچ تک مجھے امید ہے آصف زرداری کے بھی پری بارگین کے جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی نتیجہ نکل آئے گا، اور کوئی تازہ کیس آ جائیں گے، پرانے کیس اپنی موت آپ مر جائیں گے پری بارگین کے ساتھ، اور عمران خان کسی قیمت پر NRO نہیں دے گا۔ الیکشن انشاءاللہ تعالی دیکھیں 3 سال ہو گئے ہیں، نئے 3 سال مل گئے ہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب کو، اور ہمارے بھی 3 سال ہیں ابھی۔ اور فضل الرحمان کو کہتے ہیں کہ مارچ میں فضل الرحمان کو کھلی چھوٹ دے دی ہے، اس نے ایک دھرنا دے لیا ہے، اب سارے ملک میں لگا رہے اسی کام میں، جمعہ کھیلتا رہے، وہ جس دن وہ جلسہ کرے۔ سوال یہ ہے کہ جو حکومتیں اقتدار کی مدت مکمل کرنے کے لیے ڈیلیور کرنے کی بجائے، عوام کی خدمت کرنے کی بجائے، ملک کو ترقی دینے کی بجائے اس بات کو اپنی بقا کی ضمانت سمجھتی ہو کہ ان کا اقتدار کسی طاقت کے سہارے کے بغیر قائم نہیں رہے گا، تو کیا اسے اس بات کا اعتراف نہیں سمجھا جا سکتا کہ وہ ایک ناکام حکومت ہے جن کے پاس اپنے بلبوتے پر حکومت چلانے کا ذرا سا بھی دم خم نہیں ہے؟ تو لگتا یوں ہے کہ حکومت نے اپنے اقتدار کی مدت کو اب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ شیر رشید کی گفتگو سے یہی لگتا ہے کہ باجوہ صاحب 3 سال تک آرمی چیف رہیں گے تو حکومت بھی رہے گی، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ ہائپوتھیٹیکلی فیصلہ کچھ اور ہوتا تو کیا حکومت اپنے اقتدار کی مدت مکمل نہ کرتی؟ آئینی طور پر تو حکومت کو 5 سال مکمل کرنا ہے۔ اب یا تو انہیں اس بات کا خوف ہے کہ کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ وہ بغیر سہارے کے 5 سال مکمل کر سکے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، پرفارمنس ہے نہیں، اکانومی سب کو پتہ کہاں کھڑی ہے، تو یہ بات ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جن کے کندھے پہ بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی اپنی نالائکی یا ناکامی کو چھپانے کے لیے ان کی آڑ تو نہیں لے رہا۔ اس ملک میں اگر کسی کی کریڈیبلٹی ہے، جو سب سے زیادہ کریڈیبلٹی ہے انڈاؤٹلی، وہ فوج کی ہے۔ لوگ فوج کی عزت بھی کرتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں وہ لوگ بھی ضرور کنسرن رکھتے ہیں، انہیں بھی اس بات کا پتہ ہے کہ حکومت کی پرفارمنس کیا ہے اور حکومت کہاں کھڑی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تھنک ٹینک میں ایک اور بڑا اہم موضوع ہے، اور وہ چونکہ وزیر اعظم صاحب پہ بہت سے لوگوں کو تنقید کا شوق ہے تو وہ کرتے بھی رہتے ہیں، تو ایاز امیر صاحب وہ بھی گفتگو کر رہے ہیں، کچھ انہیں بھی گلے شکوے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ ایک وہ بچھاڑ آپ نے کھلواڑا جو ہے کھول دیا ہے جو اس قسم سے ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ انفارچونیٹ چیز ہے۔ اب یہ جو 6 مہینے کی جو ایکسٹینشن بھی ہے، اس سے بھی غیر یقینی صورتحال، سیاست میں آپ چھوڑیے، جو مخصوص ادارہ ہے اس میں بھی ایک غیر وہ جو ہے یقینی کی صورتحال ہوگی، جو کمانڈ کی ایفیکٹونس ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، وہ متاثر ہوتی ہے ایسی چیزوں سے۔ 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ اور پھر دیکھیے آپ جو حکومتی ٹیم ہے، مطلب ہے کہ ان کے کمالات جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ابھی فیصلے کی بازگشت جو ہے تھمی نہیں کہ وہ جو سابقہ وزیر قانون جنہوں نے استعفیٰ دیا کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے کو 3 سال ہی سمجھیے، اور اپنی اخبار میں آپ دنیا اخبار میں جو ان کے ایک لیگل وزٹ ہیں
ان کی آپ ایک استدعا آج پڑھ لیں، وہ آج کے اخبار میں ہے کہ دیکھیے 6 مہینے تو آج سے شروع ہوں گے اور وہ جون جولائی تک ختم ہوں گے، 3 سال اس کے بعد شروع ہوں گے، اور پھر الیکشن آنے کو ہے، 3 سال بعد شروع ہوں گے، پھر الیکشن اور ٹرم ختم وہ ہوگا۔ تو بنیادی نقطہ مطلب ہے کوئی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسی کیسی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں۔ پتہ نہیں ان باتوں سے اگر ان کو سامنے رکھیں تو پھر تو قانون کوئی پاس نہیں ہوگا، وہاں تو کوئی اور ہی تماشا لگے گا۔ یہ عجیب ہے۔ اور ایک اور چیز جو کل وزیر اعظم صاحب کا یہ پرفارمنس تھی، آج دوپہر کو یہ فیصلہ ہو رہا ہے، شام کو وہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ آپ افریقی سفیر مطلب ہمارے جو تعینات ہیں افریقہ میں ان کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، وہ کوئی افریقہ کی بات کر دیں، کوئی وہاں کے سیاست کی بات کر دیں، وہاں کے نئے افق جو سامنے آ رہے ہیں ابھر رہے ہیں ان کے بارے میں بات کریں۔ وہاں پہ کہہ رہے ہیں ہندوستان میں بی جے پی اور ملک میں مافیا جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوں گے کیونکہ اداروں کا تصادم نہیں ہوا اور وہ مایوس۔ مطلب کوئی خدا کے واسطے کچھ تو زبان پہ تو میں نہیں کہتا پر کچھ خیالات پہ تو کنٹرول ہونا چاہیے۔ کیا باتیں۔ کچھ لوگوں کو بڑی شدید غلط فہمی ہے کہ میرے پرائم منسٹر سوچ سمجھ کر نہیں بولتے، اور بعض دل چلے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بچگانہ باتیں کرتے ہیں۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ بات کرنے کا یہی انداز اور یہی طریقہ تو انہیں یہاں تک لے آیا ہے۔ جو شخص بغیر سوچے سمجھے بولنے اور اپنی باتوں اور دعووں کو بھولنے کے باوجود اقتدار کے سب سے اعلیٰ عہدے تک پہنچ جائے، اس کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ وہ بچگانہ باتیں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خاص کی باتیں مجھے اور آپ کو پسند نہ ہو، کیونکہ ان سے پہلے کے وزرائے اعظم سفارتی آداب اور اپنے منصب کے مطابق گفتگو کرتے تھے۔ لوگ وزرائے اعظم سے نفیس اور شائستہ اور شستہ باتیں سننے کے عادی تھے، رکھ رکھاؤ اور مہذب انداز سے گفتگو پر تکیہ کرتے تھے، غیر جمہوری باتوں سے پرہیز کرتے تھے، تو لکھی پڑھی تقریریں کرتے تھے، غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرتے تھے۔ لیکن خان صاحب نے کم از کم ان تمام روایت کو توڑ دیا، فی البدی تقریر اور آداب سفارت سمیت تمام پابندیاں اڑا کر رکھ دی، تو نہ انہیں کوئی روک سکتا ہے نہ ٹوک سکتا ہے۔ اور یہی بات شاید کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی، وہ اب بھی یہ سمجھ رہے کہ یہ جو وزرائے اعظم ہیں ان کا کام سوچ سمجھ کر ہی بولنا ہوتا ہے۔ بھائی وہ وقت گزر گیا، پرانا پاکستان تھا۔ اب میرے دوستوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب نیا پاکستان ہے اور یہ ایک تبدیلی ہے جس تبدیلی کی باتیں کی گئی تھی۔ چونکہ تبدیلی جلد ہضم نہیں ہوتی، بہت سے لوگ اس تبدیلی سے اتفاق کر چکے ہیں، خان صاحب سمیت، اور باقی بھی جلد کر ہی لیں گے یا انہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ تبدیلی ہے جس میں پرائم منسٹر شاید جو سابقہ پرائم منسٹر گزرے ہیں ان کی روایت پر عمل کرنا ان کے نزدیک شاید بہت زیادہ اچھا نہیں ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ دوستوں کے پاس خبر ہوتی ہے، ان کی خبر دیکھتے ہیں پھر اس پر تجزیہ کرتے ہیں۔ اور ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی ٹیم اور ان کے جو معاونین ہیں وہ ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، امبیرسنگ سچویشن بار بار کریٹ کیوں کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کھلے عام جب چیزیں جا رہی ہیں تو ان کی نشاندہی ہو رہی ہے، کتنی غلط چیزیں ہو رہی تھیں۔ آج انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ پچھلے دنوں کے اندر ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی، دھرنے کے ذریعے، اور پھر ابھی جس طرح ہمارے دشمنوں نے اس کو اٹھایا، جس طرح ہندوستان میں سیلیبریٹ ہوا دھرنا، اور پھر جو ابھی ہماری یہ جو عدالت میں کیس تھا، اس کو جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے، یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان کس طرح ڈی سٹیبلائز ہو جائے۔ اب انہوں نے سوچا تھا کہ ادارے آپس میں لڑ پڑیں گے۔ پاکستان کی ڈیموکریسی میچور ہوتی جا رہی ہے، ادارے ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی نہیں کلیش کریں گے۔ سارے اداروں اپنے دائرے کے اندر رہنا شروع کر دیا۔ ہندوستان کی بی جے پی گورنمنٹ کو خوف ہے، اور جو ہمارا مافیا انٹرنلی بیٹھا ہوا ہے، جس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، جو چاہتا ہے ملک ڈی سٹیبلائز ہو تاکہ ان کا پیسہ بچ جائے، ان ساروں کو شکست ملی ہے۔
یہ تھے عمران خان صاحب. چوہے صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ آج عمران خان صاحب بڑا کھل کے آئے ہیں. نہیں، یہ اس میں معاف کرنا عدالت کا تو ہم کسی طرح بھی احترام کے علاوہ ذکر نہیں کریں گے اور نہ کرنا چاہیے، اور وی آر فار دی کورٹس. لیکن جو ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو پراپیگنڈا پھرا ہے وہ یہ تھا کہ یہ 2829 آپ کو بھی یاد ہے، بڑی دفعہ یہ بات کی گئی نومبر کی کہ ایک کانسپیرسی تھیوری جو ہے وہ ایک منصوبہ، ایک ناپاک سازش کہ جی کسی طرح جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان سے جان چھڑوائی جائے. تو یہ کئی لوگ اسی میں ایفرٹ کر رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکے. انہوں نے کہا یہ جو لوگ کر رہے تھے ان کے خلاف کارروائی کریں گے. تو یہ بات یہ ہے، یہ سارا میلہ جڑا سی انہاں دی پی ٹی آئی دی جلی کھون دا سی. اور ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی ٹیم اور ان کے جو معاونین ہیں وہ ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. امبیرسنگ سچویشن. حکومت اور اس کا حمایتی میڈیا ابھی تک یہ بات ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن والے معاملے میں کہیں نہ کہیں حکومت سے کوئی غلطی ہوئی ہے. اب بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا ملبہ کسی دوسرے پر ڈال دیا جائے. جس طرح نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ حکومت نے خود کیا، پھر عدلیہ پر ڈالنے کی کوشش کی، وہاں سے تھوڑی سی گرم ہوا آئی تو ڈاکٹروں پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے غلط رپورٹیں دی. بالکل اسی طرح اب اس معاملے میں بھی قربانی کا بکرا تلاش کیا جا رہا ہے جس پر الزام لگا دیا جائے. چونکہ نواز شریف اور شہباز شریف تو ملک سے باہر ہیں اور آصف زرداری قید میں ہیں، تو اس کا ایک زبردست حل پہلے سے ڈھونڈ کے رکھ لیا گیا کہ الزام مافیا پہ لگا دو. حکمران جماعت کے پاس سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے دو بڑے خوبصورت ہتھیار ہیں. پہلا این آر او نہیں دیں گے اور دوسرا مافیا ہمارے خلاف ہے. اب ڈھونڈتے پھرے لوگ کہ مافیا کون ہے اور این آر او دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے. اب کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ بھی اچھا لطیفہ ہے کہ سارا جھگڑا جلی کھول رہی ہے. یعنی چوہے صاحب کو شاید یہ خیال نہیں آیا کہ یہ لطیفہ وہ کس پر فٹ کر رہے ہیں. وہ اپنے دوستوں پر فٹ کر رہے ہیں. یعنی معاملہ کوئی اور ہو، لڑائی کسی اور کی ہو، اور تیسرا شخص یہ سمجھے کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو پھر بات گھوم پھر کر حکومت کی نالائکی پر ہی آن ٹھہری ہے. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں. شیر رشید نے کل ایک سٹیٹمنٹ دیا نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے، وہ کلپ بھی آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں، اس کے اوپر اپنا تبصرہ تجزیہ بھی دکھاتے ہیں. دیکھتے پہلے شیخ صاحب نے کیا کہا اور کیوں اس پر اتنا ہنگامہ برپا ہے. کافی ریئیکشن اس پہ آ رہا ہے. واچ دس. شیخ صاحب، آپ کو نہیں لگتا ہے سارے پروسیس میں ریٹائرڈ جنرل امیر شعیب صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ آرمی کو شرمندہ کیا گیا ہے جس کے طریقے سے بلنڈرز ہوئے، پھر عدالت نے کہا کہ ڈگریاں چیک کرائیں، حکومت آج فیصلے میں بھی عدالت نے حکومت پر. دیکھیں، عمران خان کا یہ خیال ہے کہ ایک بہت بڑا مافیا جو عمران خان کو کے خیال میں نواز شریف کو باہر لے گیا، فضل الرحمان کو یہاں لایا اور مسٹر راہی سے، اور راہی کیا اس کی اوقات ہے، کیا پدی شوربہ کیا بیچتا ہے وہ، اور اس سے چیف جسٹس کی عدالت میں چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف ریٹ کرا دی. یہ ساری چیزیں جو ہیں حکومت کو ڈسٹیبل کرنے کی ایکسرسائز ہے جو کہ نہیں ہو رہی. اور اس وقت اللہ کے بعد اس حکومت کو فوج کا بڑا سہارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو، کیونکہ فوج ڈیموکریٹک پروسیس چلانا چاہتی ہے. کیوں لگتا ہے وزیر اعظم کو بار بار کہ کوئی مافیا ہے جس نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا، ان کے اپنی میڈیکل رپورٹس، ان کی اپنی ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کا اپنا بنایا ہوا میڈیکل بورڈ، ان کے اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹر، خود انہوں نے بیانیہ بنایا پورا. یہ کیوں لگتا ہے انہیں کہ کسی اور نے باہر بھیجا؟ یہ تو خود عمران خان نے بھی کہا کہ ان کی طبیعت تشویشناک ہے، کیبنٹ کے اجلاس میں، کور کمیٹی میں بھی کہا. لیکن اب عمران خان کی کو جب لوگ وہاں سے لندن سے بیٹھے، وہ کیونکہ عمران خان حالانکہ میری ان سے گزارش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ یہ سمارٹ فون نہ دیکھا کریں، لیکن اس کے ٹیکسٹ جب اس کو آتے ہیں تو وہ جب دیکھتا ہے تو ادھر ادھر بھی بھیجتا ہے کہ وہ جناب کھانا کھا رہے ہیں، وہ شاپنگ کر رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، تو اس کو کوفت ہوتی ہے. شیخ صاحب، وزیر اعظم عمران خان کے سیاسی مخالف ہیں نواز شریف. جب وہ گرے تھے تو نواز شریف انہیں بستر میں دیکھنے گئے تھے اسپتال میں. یہ کیا کوئی ذاتی دشمنی اور نفرت ہو گئی عمران خان صاحب کو نواز شریف سے کہ وہ جیل میں ہو تو کہ ان کا اے سی بھی نکالوں گا، ٹی وی بھی نکالوں گا؟ وہ بیماری کی وجہ سے میڈیکل رپورٹ دیکھ لیں، پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ چل پھر کیوں رہا ہے. انہیں ہر حال میں یا تو جیل میں بھی چاہیے تو بغیر اے سی اور بغیر ٹی وی کے نواز شریف چاہیے. اگر میڈیکل رپورٹس کہہ رہی ہو بیمار ہو تو بھی اسپتال کے بستر پر پڑا ہوا نواز شریف
شریف چاہیے؟ اتنے ذاتی نفرت اور دشمنی ہو گئی ہے وزیر اعظم عمران خان کو نواز شریف سے؟ ایکچولی عمران خان کو لوگوں نے احتساب کے نام پہ ووٹ دیے ہیں. عمران خان نے ان سب کو چور، ڈاکو، لٹیرا، بے ایمان، کرپٹ، ڈسآنسٹ، سلگش، ایکسٹرا ویگنٹ، نان سینس، اسٹوپڈ. لگتا یوں ہے کہ صرف خان صاحب ہی نہیں، حکمران جماعت کے وزیر اور سپورٹر بھی نواز شریف فوبیا کا شکار ہے. اور پرائم منسٹر کے پاس سوشل میڈیا کو دیکھنے کا ٹائم ہے، سمارٹ فون دیکھنے کا ٹائم ہے، تو یہ بڑی زبردست انفارمیشن ہے جو شیخ رشید صاحب نے دی ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ پرائم منسٹر کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ویسے بھی آج کل جو لوگ سوشل میڈیا پر نواز شریف کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں وہ پرانی تصویر ہے. جب وہ لندن کو پہلی بار تو گئے نہیں ہیں، ہمیشہ جاتے رہتے ہیں. جو پہلے گئے تھے تو صحت مند تھے، ہوٹلوں میں کھانے کھاتے تھے، شاپنگ کرتے تھے. اس وقت بھی لوگوں نے تصویریں بنا کے بھیجی اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے رہے کہ جناب دیکھیں نواز شریف لندن میں عیش کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. چونکہ لوگوں کی میموری شارٹ ہے، اتنی زیادہ میموری نہیں ہے، تو یہ 2-3 سال پرانی تصویریں ہیں جو وہ مسلسل سے بھیج رہے ہیں. اور خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ زیادہ تردد نہیں کرتے، تحقیقات پر یقین نہیں رکھتے. اور یہ بات اس وقت بھی محسوس کی گئی تھی جب خان صاحب اپوزیشن میں تھے، کنٹینر پر چڑھے ہوئے تھے. اس وقت بھی کوئی آ کر اگر خان صاحب کے کار میں کوئی بات کرتا تھا تو خان صاحب اس کو بھی آگے پیش کر دیتے تھے. تو اس وقت بھی یہ تاثر موجود تھا، یعنی اس وقت بھی کہ وہ تھوڑے کانوں کے نرم ہیں. تو وزیر اعظم بننے کے بعد تو اب تو ان کے پاس تو ایک تو ٹائم نہیں ہونا چاہیے، لیکن لگتا ہے بہت ٹائم ہے. اور اب ان کے پاس وسائل بڑے ہیں، وہ جس بات کے بارے میں چاہے تحقیقات کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. لیکن اب بھی وہ واٹس ایپ پر انحصار کیے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. محض کسی کی پرانی تصویریں دیکھ کر بھی اگر اب ان کا خون کھول رہا ہے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہیں شاید کوئی فوبیا ہے جو انہیں گھیرے ہوئے ہے. تو نواز شریف کے تو ابھی لندن میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں، علاج ہو رہے ہیں، اور ان کو اس لیے گھر میں رکھا گیا کہ ان کو انفیکشن نہ ہو. تو ان کی بیماری ظاہری نوعیت کی تھی ہی نہیں. انہیں جو بیماری ہے وہ انٹرنل باڈی سسٹم ہے جسے کہتے ہیں، یعنی وہ ان کے قوت مدافعت کا ایشو ہے، ان کے پلیٹلیٹ کا ایشو ہے. تو انٹرنل باڈی سسٹم کا ان کو پرابلم ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بحیثیت وزیر اعظم خان صاحب کو نواز شریف کی نہیں، ملک و قوم کی زیادہ فکر ہونی چاہیے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.